زندگی مجبور کر دیتی ہے مرنے کے لیے، زندگی مجبور کر دیتی ہے مرنے کے لیے، خودکشی برنا خوشی سے کون کرتا ہے یہاں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں بات کریں گے قرۃ العین حیدر کے جو ناولٹ ہیں، ان ناولٹ میں انہوں نے کس موضوع کا استعمال کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ان کے 5 ناولٹ بہت مشہور ہیں، انہی پہ بات کرتے ہیں، اور کس سن میں وہ شائع ہوا اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو ان کا جو ناولٹ ہے وہ سیتا ہرن ہے، یہ 1960 میں شائع ہوا، اور اس کا موضوع عورتوں کا استحصال ہے۔ عورتوں کے ساتھ جو گھریلو پرابلمس ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے سیتا ہرن میں۔ اس کے بعد میں چائے کے باغ، یہ ان کا ناولٹ جو ہے یہ 1964 میں شائع ہوا، اور اس ناول میں دنیا کے بے معنویت کا گلہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں ہاؤسنگ سوسائٹی ان کا ناولٹ ہے، اور ہاؤسنگ سوسائٹی 1966 میں شائع ہوا۔ اس ناول میں جاگیردار طبقے کے زوال کی داستان بیان کی گئی ہے، یعنی پرانے زمانے میں جو جاگیردار تھے، بہت بڑا طبقہ ہوتا تھا جاگیردار کا، جن کی حکمرانی ان کے علاقے، ان کے گاؤں اور ان کے آس پڑوس میں چلتی تھی۔ اس کے ذریعے وہ غریبوں کا شوشن بھی کرتے تھے، غریبوں کو غلام بھی بناتے تھے۔ تو ان کے زوال کی داستان کو بیان کیا گیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے، اپر کلاس کی جو سوسائٹی ہے، اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 1966 میں شائع ہوا، یہ ناولٹ ہے۔ ناول ان کے کون سے ہیں یہ، اور ناولٹ ان کے کون سے ہیں یہ، اس بات کو یاد رکھنا۔ کئی مرتبہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں سے کون سا ان کا ناول ہے یا کون سا ان کا ناولٹ ہے۔ اس کے بعد میں دلربا 1976 میں شائع ہوا، اور اس ناول میں جو ہے تھیڑ اور مختلف زمانے کے بدلتے ہوئے کلچر کو پیش کیا گیا ہے۔ آخر میں جو ناول ان کا آخری ناول شائع ہوا، پانچواں ان کا یہ ناولٹ ہے، 1977 میں یہ شائع ہوا، اور اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو۔ اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو، یہ بہت ہی فیمس قول ہے تمل ناڈو کا۔ تمل ناڈو میں اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو، کیونکہ وہاں پہ جو لڑکیوں پر اتیاچار ہوتا ہے، عورتوں پر جو ان کے ظلم ہوتا ہے، تو وہاں کی ایک کہاوت ہے اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو، اور یہ کہاوت جو ہے وہ بہار کے آس پاس بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ تو اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو، اس میں ایک گلہ اور شکوہ لگتا ہے کسی عورت کی اپنی زندگی کا، اور یہ ناولٹ جو ہے 1977 میں شائع ہوا۔ اس میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی داستان بیان کی گئی ہے۔ تو آج میں نے جو آپ کے سامنے قرۃ العین حیدر کے ناولٹ کا ذکر کیا، اور ان کے میں کیا موضوع استعمال کیے ہیں، اس کو یاد رکھنا، سن یاد رکھنا ہے اس میں، اور کس ناولٹ میں کس موضوع کا استعمال کیا گیا ہے یاد رکھنا۔ سیتا ہرن اور اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو، ان کا لگ بھگ ایک ہی موضوع ہے۔ عورتوں کی استحصال جو بیان کیا گیا ہے سیتا ہرن میں، اور اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو، اس میں عورتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، بھید بھاؤ ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہر ناولٹ کا موضوع آپ یاد رکھیں، اس میں کس سن میں یہ شائع ہوا یہ یاد رکھیں، اور سب سے زیادہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ناولٹ قرۃ العین حیدر کے اور ناول، ان میں کیا فرق ہے، اس سے پہلے ہم ناول پر بات کر بھی چکے ہیں، اور باقی ان کا جب تعارف پر ہم بات کریں گے قرۃ العین حیدر کی، تو ساری تصنیف جو ان کی ہیں ان پہ سب پہ بات کریں گے۔ اب تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔